رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے انتہائی واجب القدر والاحترام معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی و فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا کی سیاد لاجواب غریب نواز قدس سر العزیز کے آستانے تقدس نشان آستانِ عالیہ سیال شریف میں نواز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا کی سیاد لاجواب غریب نواز کے فیض و برکات کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں، رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا کی سیاد لاجواب غریب نواز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلند تر فرمائے۔ آپ کے فیض و برکات اللہ پاک ہم سب کے شامل حال فرمائے، اور حضور کی سیاد لاجواب غریب نواز کی مقدس نورانی اور روشن تعلیمات پر پورے خلوص دل کے ساتھ اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، جیسا کہ قرآن پاک کے آغاز میں ہی سورہ فاتحہ شریف میں ہمیں یہ دعا تعلیم فرمائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ پاک ہمیں چلا صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر۔ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ آج کل ہمارے کئی عزیزوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہم جو ذاتی طور پر مطالعہ کرتے ہیں، مختلف کتابوں کو دیکھتے ہیں اور بہت ساری معلومات ہم اپنے دل و دماغ کے اندر اکٹھی کر لیتے ہیں، تو جو شخصی طور پر ذاتی طور پر خود ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے واضح فرمایا کہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ پاک سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ یہ قرآن پاک کا ارشاد گرامی آ گیا، اور دلائل حق میں سب سے بڑی دلیل اللہ پاک کی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ انعام یافتہ جو اللہ پاک کے پیارے بندے ہیں، ان کا راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ اب انعام یافتہ بندے کون سے ہیں؟ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر واضح طور پر اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، من یطع اللہ والرسول، کہ جو مسلمان بھی، جو مومن مرد و عورت بھی اپنی پوری زندگی ظاہر باطن پورے خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہیں گے، والرسول، اور پیارے رسول علیہ السلام کی مکمل طور پر اطاعت اور فرما برداری کرتے رہیں گے، فَأُولَٰئِکَ، بس یہی ہے وہ لوگ جو اللہ کی سچی اطاعت کرنے والے ہیں، اس کے پیارے رسول علیہ السلام کی سچی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ قیامت کے فیصلے کے بعد اللہ پاک جنت میں ان اطاعت گزاروں کو، ان اطاعت شیاروں کو ملا دے گا اللہ پاک ان ہستیوں کے ساتھ جن ہستیوں پر انعم اللہ نے انعام فرمایا۔ تو منعم علیہم جماعتوں کے ساتھ اللہ پاک اپنے اور اپنے محبوب کے سچے پیروکاروں کو قیامت والے دن ان کے ساتھ ملا دے گا۔ اللہ پاک کو کون ہے جن پر تیرا انعام ہوا؟ بیان کی ضرورت تھی، لہذا آگے بن بیان کیا ہے، بن النبیین۔ فرمایا وہ کل 4 جماعتیں ہیں
جن پر مجھے اللہ پاک کا انعام ہے، ان میں سب سے پہلی جماعت جس پر مجھے اللہ پاک کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انعام ہے وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات قدسیہ ہیں، ان کی مبارک پاکیزہ ذاتیں ہیں۔ بس صدیقین اور تمام کے تمام میرے صدیقین جو ہیں علیہم رضوان، ان پر مجھے اللہ پاک کا ہمیشہ کے لیے انعام ہے۔ والشہداء، اور جتنے بھی میرے شہید بندے ہیں ان پر بھی مجھے اللہ کا انعام ہے۔ تو شہادت کی آپ جانتے ہیں کہ دو بنیادی رشتے ہیں، ایک ہوتی ہے شہادت جلی اور ایک ہوتی ہے شہادت خفی۔ شہادت جلی جو ہے وہ تو ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ پاک کے کلمہ کو اور نام خداوندی کو بلند رکھنے کے لیے، حق کو ہمیشہ غالب رکھنے کے لیے جو انسان راہ خدا میں میدان جنگ میں اللہ کے دشمنوں سے، اسلام کے دشمنوں سے، اپنی ملک و قوم مسلمین کے دشمنوں سے باقاعدہ میدان میں جنگ کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے تو وہ شہید فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ اور شہید کے متعلق چونکہ یہ بات پوری صحت کے ساتھ ہماری شریعت طاہرہ کے اندر موجود ہے کہ شہید جب درجہ شہادت پہ فائز ہوتا ہے تو اس کے جسم کا خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، اس قطرے کے زمین پر گرنے اور پہنچنے سے پہلے اللہ پاک اپنے حسن قدرت کے انوار و تجلیات اور اس شہید کے درمیان تمام حجابات اور پردے ہٹا دیتا ہے اور قطرہ بعد میں زمین پر پہنچتا ہے۔ اس کو اللہ کریم کے حسن قدرت کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ اور دیدار پہلے ہوتا ہے۔ یہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس حق کے موجود ہونے کی اور دین اسلام کے برحق ہونے کی گواہی دے دیتا ہے۔ تو یہ ہے شہادت جلیہ، اور دوسری شہادت جو ہے وہ شہادت خفی ہے۔ اور شہادت خفی یہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے راستے میں مجاہدہ کیا، ہماری رضا کو پانے کے لیے اپنی ہر سوچ سے دستبردار ہو گئے اور ہر معاملے میں دیکھا کہ میرا محبوب حقیقی، میرا مطلوب حقیقی، مقصود حقیقی اور میرے علم و نگاہ میں موجود حقیقی میرا رب کریم جل شانہ وہ اس معاملے میں کس طرح راضی ہے۔ یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں کیا اس پر میرا محبوب حقیقی راضی ہے؟ کہیں رب کریم تو ناراض نہیں ہوگا؟ یہ میں جو قدم اٹھانے لگا ہوں کیا میرا محبوب حقیقی اللہ پاک جل شانہ مجھ پر راضی ہے؟ میرے کس اقدام سے اور میرے کس قدم اٹھانے سے میرا رب کریم تو ناراض نہیں ہوگا؟ میں سستی اور کوتاہی اور غفلت کا شکار ہو کے اپنے بستر پر پڑا رہوں گا اور بستر کو انجوائے کرتا رہوں گا اور ادھر نماز فجر کا ٹائم نکل جائے گا، تو کیا میرا محبوب حقیقی راضی ہے اس بات کے اوپر؟ تو وہ مومن مرد ہے یا عورت، سمجھدار بچہ ہے یا جوان یا بزرگ ہے، جو اپنے ہر معاملے کے اندر رب کریم کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے اور ہر وہ کام کرتا ہے جو محبت الہی کا تقاضا ہوا ہے۔ اور محبوب کریم علیہ السلام کی اتباع کے بغیر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے اور اللہ کی محبت کا حصول بھی ناممکن ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا کل، میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام آپ یہ بات واضح طور پر ارشاد فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ، اور آیت بینہ نازل ہوئی تھی یہود کے جواب میں، یہودی کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم یہودیوں کو کوئی
آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، پہلے تو ہمیں آگ چھوئے گی نہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور بیٹوں سے مراد لیتے تھے کہ جیسے بیٹے والدین کو پیارے ہوتے ہیں، ہم یہود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اسی طرح پیارے ہیں جیسے لوگوں کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے۔ تو کبھی کبھی والدین کسی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی موٹی ڈانٹ ڈپٹ، کوئی چھوٹی موٹی عقوبت اور سزا کا معاملہ کر دیتے ہیں، تو پہلے تو بالکل ہمیں جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا، کیونکہ ہم یہودی ہیں، چاہے سود کھائے، چاہے انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل و شہید کرے، چاہے انسانیت پر ہر طرح کے ظلم و ستم روا رکھے، لیکن ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اس کے بیٹوں اور اولاد کی طرح اس کو پیارے ہیں، لہٰذا پہلے تو آگ ہمیں چھوئے گی نہیں، اور اگر ہمیں اللہ پاک تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہو کر صرف ہمیں پاک صاف کرنے کے لیے اگر جہنم میں ہم سے گناہگاروں کو ڈالے گا تو وہ بھی اللہ ایام معدودہ چند گنتی کے دن پھر ہمیں مستقل طور پر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لہذا ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، رب کریم ہم سے محبت کرنے والا ہے، تو یہود کے اس مقولے اور یہود کی ذہنیت کے جواب میں اللہ پاک نے ہمارے آقا و مولا حضور ختمی مرتبہ و خاتم النبیین علیہ تحیات و تسلیم کی ذات بابرکات پر قرآن مجید کا یہ مبارک مقام نازل فرمایا۔ کل میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام آپ یہودیوں کو ارشاد فرما دیجیے، اِن کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ پاک سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو۔ یہ قرآن مجید میں اللہ پاک واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ جو میرے ساتھ مجھے اللہ پاک کے ساتھ تعلق کا دعویٰ کرے، میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے، اسے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی میں، آپ کی اطاعت میں، آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی میں آنا ہوگا۔ جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کر رہی ہے وہ مجھے اللہ پاک کا نہیں ہے، مجھے اللہ پاک سے اس کا دعوی محبت سچا ہے جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا بن گیا ہے، آپ کی تصدیق کی ہے دل و جان سے، آپ کا کلمہ پڑھا ہے، اور پھر آپ کی سچی اطاعت، اتباع اور پیروی اور غلامی کے اندر آ گیا ہے، وہ مجھے اللہ پاک سے محبت کے دعوے میں سچا ہے۔ باقی کوئی جتنی میری عبادت و ریاضت کر لے، میری توحید کی باتیں کر لے، یہود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن فرمایا وہ جھوٹا ہے جب تک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑے گا، اور جب تک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اتباع، پیروی اور غلامی کے اندر نہیں آئے گا۔ آج کل کئی ہمارے جدید پڑھے لکھے ذہن یہ بات کرتے ہیں کہ یہود جی بڑا ایسے ایسے تحقیقات کرتے ہیں، ایسے ایسے معاملات کرتے ہیں، نصارہ بھی کرتے ہیں، فلاں قوم یہ کرتی ہے۔ قرآن نے یہ چیز لازم قرار دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اسی کا لفظ ہو سکتا ہے جو غلامی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اندر آتا ہے۔ فاتبعونی، محبوب فرما دیجیے اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع اور پیروی کرو، یحببکم اللہ، جب میری سچی اتباع اور پیروی کرنے لگ جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت فرمانے لگ جائے گا۔ اللہ کی محبت اپنے محبوب کے غلام کے ساتھ ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے کے ساتھ ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سچی اتباع، سچی غلامی اور سچی پیروی کرنے والے کے ساتھ اللہ پاک محبت فرمایا ہے۔ تو فرمایا یہ تو اللہ پاک تم سے محبت بھی فرمانے لگ جاؤ گا، تم میرے محبوب بن جاؤ گے، مقام محبوبیت پر آ جاؤ گے، اور دوسرا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام کے تمام پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ میں اللہ پاک تمہیں بخش دوں گا، میں غفور الرحیم ہوں، لیکن ان کے لیے میری صفت غفاریت اور میری صفت رحیمیت کی جلوہ گری ہوگی جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو مانیں گے اور مصطفیٰ علیہ السلام کی سچی اتباع، اطاعت، پیروی اور غلامی کے اندر آ جائیں گے۔ تو الغرض قرآن نے فرمایا کہ جو لوگ ہمیں پانے کے لیے مجاہدہ کرتے،
ہماری رضا کی خاطر، ہمارے قرب کی خاطر اپنی ہر سوچ سے، اپنے ہر معاملے سے مکمل طور پر دستبردار ہو جاتے ہیں۔ اور میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم کی روشنی میں جد و جہد اور مجاہدہ کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے تمام کے تمام راستوں کی انہیں رہنمائی اور ہدایت عطا فرما دیجیے۔ تو الغرض جو مجاہدہ کرتے کرتے مقام شہود اور مشاہدہ پر پہنچ جاتے ہیں، شریعت طاہرہ انہیں بھی الشہید قرار دیتے ہیں۔ ایک ہے شہادت جلیہ کہ آپ اپنی گردن کٹا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اخلاص کے ساتھ اس رب کریم کی بارگاہ نصب مقام شہود پر آپ فائز ہوتے ہیں۔ اور دوسرا شہادت خفیہ یہ ہے جو کہ زیادہ بڑے رتبے کی شہادت ہے کہ آپ مقام شہود اور مقام مشاہدہ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ شہید فی سبیل اللہ ایک مرتبہ اپنی جان پیش کرتا ہے، لیکن جو اپنی ہر سوچ اور ہر دنیاوی دفعے سے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں دستبردار ہوتے رہتے ہیں، تو وہ بار بار اس سخت ترین مرحلے سے اس لیے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا جو ہے اس کو جہاد اکبر حدیث صحیح میں قرار دیا گیا ہے۔ جنگ سے واپسی ہو رہی ہے، کتنی ہستیوں نے جنگ شہادت کا نوش فرمایا ہے، کتنی ہستیاں شدید زخمی حالت میں محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں، مدینہ طیبہ کی طرف واپسی کا سفر ہو رہا ہے، اور زبان اقدس پر یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں کہ الآن رجعنا من جہاد اصغر الی جہاد اکبر، اب ہم اصغر جہاد سے، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں، کیونکہ نفس کا مقابلہ کرنا یہ سب سے بڑا مشکل ترین کام ہے۔ بظاہر ایک چیز میں فائدہ نظر آ رہا ہو، لیکن اللہ اس کے محبوب نے اس سے بنا فرما دیا تو بندہ رک جائے۔ قرآن فرماتا ہے انہ لحب الخیر لشدید، بے شک انسان فطرتی طور پر نیچرلی اس کی جبلت اور اس کا مزاج اور طبیعت ہی ہم نے ایسی بنا دیا ہے کہ وہ مال و دولت کی محبت میں بڑا شدید ہو سکتا ہے۔ یہ فطرتی معاملہ ہے عام انسانوں کے لیے کہ وہ مال کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں، لیکن اللہ کریم کا حکم آ گیا جیسے گھرانے کے مرد حضرات کا جائیداد میں حصہ نکالا، اپنی بہن کو بھی اسی طرح حصہ پوری ایمانداری کے ساتھ پیش کر دیا، جیسے بیٹوں کے لیے حصہ نکالا اپنی بیٹیوں کے لیے بھی اسی طرح حصہ نکال دیا۔ زکوٰۃ اللہ کی ادا کی خاطر بر وقت ادا کی، بلکہ جیسے جیسے سال قریب آنے لگ گیا تو فوری طور پر حساب کتاب شروع ہو کر خوشی خوشی اس فریضے کو ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے یہ عطا کیا تھا اور تو نے یہ اپنا حصہ قبول فرمایا، مجھے یہ توفیق عطا فرمائی۔ عشر ٹائم کے اوپر خوشی خوشی سب سے پہلے اس کو عشر کی فکر ہے، زکوٰۃ کی فکر ہے۔ تو الغرض یہ بار بار اپنے نفس کے خلاف چلنا یہ جہاد اکبر ہے۔ تو جو اس مجاہدے اور جہاد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام شہود پر پہنچتے ہیں اور اس کے حسن مطلق کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ فرمانے لگ جاتے ہیں، شریعت طاہرہ میں وہ بھی شہید قرار پاتے ہیں۔ شہادت خفیہ ہے لیکن طریقت معرفت حقیقت میں وہی شہادت کبریٰ ہے۔ اصل چیز اس کی بارگاہ کے حسن مطلق کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ فرمانا ہے۔ جیسے حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین قمر ملت الدین ہم سب کے مرشد کریم حضور پیر سیاد اقبال سیدنا خواجہ قادر قطب دوران حضور سیدنا علامہ حافظ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ کا مقام مقام شہود ہے، مقام مشاہدہ ہے کہ نماز کی نیت فرماتے ہیں اور بار بار کانوں کے برابر ہاتھ مبارک تکبیر تحریمہ فرماتے ہوئے ہاتھ مبارک کانوں کے برابر لے جا کر پھر پہلوؤں پر ڈھیلے چھوڑ دیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر بار بار، اور اس کے بعد ناف کے نچلے کنارے کے اوپر ہاتھ مبارک باندھ لیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ جب تک تمام حجابات
درمیان میں سے ہٹ نہیں جایا کرتے تھے، حضور بھی سیاہ لجپال اس وقت تک نماز کو شروع نہیں فرمایا کرتے تھے، کیونکہ آپ کا مقام مقام احسان ہے، انتعبد اللہ کأنک تراہ، شریعت طاہرہ میں احسان یہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ پرانا نام ہے کفر شریف، اور لفظ کفر جو ہے عربی میں تو اس کا معنی ڈھانپ لینا ہوتا ہے، اور شرعی معنی اس کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور جتنی بھی ضروریات دین ہے ان کا انکار کر دینا، یہ کفر کہلاتا ہے۔ لیکن سنسکرت زبان کے اندر چونکہ کفرستان اور کفر کہتے ہیں ایسے سرسبز و شاداب پہاڑ جہاں کثرت کے ساتھ پھلدار درخت بھی ہو، بڑے بڑے چشمے کی جاری ہو، بڑے پرفساد ہو، مقامات ہو بلند پہاڑی، ان کو سنسکرت زبان میں کفر کہا جاتا ہے۔ تو قدیم نام کفری شریف، آج کا مقام شریف اور جناب صدیقہ آباد شریف، یہ سارے نام ہیں قرآن کفری شریف کے، چونکہ سنسکرت لفظ آ رہا تھا قدیم سے، تو وہاں حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا فرما رہے ہیں، اور حتیٰ کہ اظہار مبارک، چادر مبارک وہ نیچے تختوں کے اوپر آ جاتی ہے، لیکن یہ قریب ہستی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس ماہیت اور مقام شہود کے اوپر ہے کہ کائنات تو کیا اپنی طرف بھی توجہ نہیں ہے، کیونکہ ساری کی ساری ظاہری باطنی توجہ جو ہے وہ رب کریم جل شانہ کے انوار و تجلیات کے مشاہدے کے اندر ہے۔ الغرض حضور پیر سیاہ اعلیٰ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور ثانی لا ثانی غریب نواز، حضور ثالث غریب نواز، حضور رابع کریم، یہ تمام کریم ہستیوں کی حیات طیبہ میں آپ کی ایک مقصد کہ معاملات بھی اللہ کریم کے لیے ہے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں مقام شہود اور مشاہدہ، تو جو ہستیاں اس مقام پر ہوتے ہیں وہ بھی شہداء ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ 4 جماعتوں کے اوپر ہمارا انعام ہو چکا ہے، وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہے، حضرات صدیقین ہے، اور حضرات شہداء ہے۔ ہماری بارگاہ میں مقام شہود اور مشاہدہ تک پہنچنے والی ہستیاں بھی، اور ہمارے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ بھی اخلاص کے ساتھ پیش کرنے والی ہستیاں، ان پر بھی مجھے اللہ پاک کا انعام ہے۔ والصالحین، اور جتنے میرے کامل صالحین مومنین مرد و خواتین ہیں ان پر بھی مجھے اللہ پاک کا انعام ہو چکا ہے۔ تو کل اب علیہم، انعام یافتہ 4 مبارک جماعتیں ہیں جن کا ذکر قرآن نے فرمایا، اور قرآن فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ انہی 4 قرآنی پاکیزہ جماعتوں کا مبارک راستہ ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام وہ محض کتاب کا نام نہیں ہے، وہ ذوات قدسیہ ہے، شخصیات مقدسہ ہے۔ صدیقین جو ہے مقام صدیقیت تک پہنچنے والی ہستیاں، وہ بھی اللہ پاک کے پیارے قرآنی پاکیزہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبین بھی ہے، اس کے محبوبین بھی ہے، وہ بھی ذوات اور شخصیات ہیں، محض مطالعے کا نام نہیں ہے۔ شہداء ہے تو وہ بھی شخصیات اور ذوات ہے، اور صالحین ہے تو وہ بھی محض مطالعے کا نام نہیں ہے، محض علم کا نام نہیں ہے، شخصیات کا مبارک نام ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید 21ویں پارے سورہ لقمان کے اندر اللہ پاک کا ارشاد گرامی وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اے میرے پیارے بندے اگر تم میری بارگاہ میں مقام انابت، مقام قبولیت اور مقام قرب پہ آنا چاہتا ہے تو ذرا اپنے سے پہلے اہل ایمان کے اندر دیکھ کہ جو بھی میرا منیب اور مقبول بندہ ہو چکا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو جو میری بارگاہ میں مقام قبولیت پر آ چکا ہے تو وہی راستہ اختیار کر جو راستہ اس کا پاکیزہ راستہ ہے، تو بھی میری بارگاہ میں مقام قبولیت پر آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مریدین جو ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، من جو ہے یہ کلمہ عموم بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ اسم ہے اور موصول ہے، اور عربی زبان میں بنیادی طور پر اس کی وجہ ضمیر العقول کے لیے ہے، ہاں کبھی کبھی یہ غیر ضمیر العقول میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور یہاں پر قرینہ موجود ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ،
من اناب الیہ، وہ من کون ہے؟ اس کی دلالت اس وقت ضمیر عقول کے اوپر ہو رہی ہے، اس انسان کامل پر ہو رہی ہے، بندے کامل پر ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام قبولیت کے اوپر پہنچ چکا ہے۔ تو وہ شخصیت کا نام ہے، ذات کا نام ہے، وہ اللہ پاک کا مکرم اور محبوب بن چکا ہے، تو وہ ایک شخصیت ہے۔ تو الغرض قرآن مجید فرقان حمید علم کی بار بار جو ہے وہ فضیلت بیان فرماتا ہے، علم کی عظمت قرآن پاک بیان فرماتا ہے۔ علم سے ہمیں کبھی بھی بیگانہ نہیں ہونا چاہیے، علم اور تحقیق میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور جیسے مشہور بات ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیواروں تک جو ہے وہ علم کو طلب کرتے رہو، کبھی بھی اس معاملے میں غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن علم کا آ جانا اور چیز ہے، معلومات کے ذخیروں کا دل و دماغ کے اندر انبار لگ جانا یہ اور چیز ہے، اور اللہ کے قرب کے حقیقی راستے پر چلنا اور ہدایت کا مل جانا یہ اور چیز ہے۔ علم اور ہدایت لازم و ملزوم نہیں ہے، ورنہ بڑے بڑے اصحاب علم جو ہے قرآن فرماتا ہے اَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہ فرما دیا، صفت دلالت کی اس طرف تجلی ہو گئی، اور علم حجاب اکبر بنتا ہے، راستہ سیدھا وہ اللہ کے پیاروں کا راستہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دعوت دین کا مرحلہ شروع فرمانے سے لے کر مثال 10 تک، اگر 6 مہینے کے بعد پہلی واقعہ مبارکہ کے نزول کے 6 ماہ بعد اگر دعوت دین کا مرحلہ شروع ہوا ہے تو 22.5 سال مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے اپنے ارشادات عالیہ سے اپنے غلاموں کو فیض یاب فرمایا۔ اگر 3 سال بعد دعوت دین کا تو 20 سال کامل قرآن بھی آ گیا مکمل، فرمانات مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی 20 سالوں میں اتنی بڑی تعداد میں آ گئے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کہ جو صاحب علم و دانش ہے، قرآن مجید فرقان حمید حدیث شریف سے لعالم الذین یستنبطونہ منہ، جو صاحب اجتہاد بلکہ استنباط رکھنے والے اہل علم ہے، وہ کتاب و سنت سے رہنمائی لے، اور جس معاملے میں اشتباہ پیدا ہونے لگ جائے، عوام ہو یا صاحب علم و دانش بھی کہیں اشتباہ کا شکار ہونے لگے تو محمود نے فرمایا پریشان نہیں ہوتا، فَاقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فرمایا میرے مثال 10 کے بعد میری مسند پر میرے ابو بکر صدیق جلوہ گر ہوں گے، میرے پیارے ابو بکر صدیق کے مثال 10 کے بعد میں قضاء و قدر کے فیصلے دیکھ رہا ہوں کہ میرے پیارے عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میری مسند پر جلوہ گر ہوں گے، لہذا جس مسئلے میں امت کو اشتباہ واقع ہو، میرے بعد یکے بعد دیگرے آنے والی یہ دونوں ہستیاں میرے پیارے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی اقتداء اور پیروی کر لینا۔ یہ کن کا فرمان ہے؟ کیا یہ امام بخاری امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح نہیں ہے؟ فَاقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وہ 2 قریب ہستیاں اللہ سے جو میرے بعد میری مسلم کے اوپر میری نیامت میں میری خلافت میں جلوہ گر ہونے والی ہے، فرمایا ان کی اقتداء کرنا، ان کی پیروی کرنا۔ تو یہ دونوں ہستیاں بہت مطالعہ نہیں ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شخصیت کاملہ اور انسان کامل، حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شخصیت اور ذات مقدسہ۔ تو آج جو کچھ ہمارے پیارے بچوں کو، نوجوانوں کو، سکول کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے بچیوں کو دیکھیے بابوں کی طرف نہیں دیکھنا، ہم تو بعض علمی کتابی ہو گئے، ہم نہ وہابی اور نہ بابی ہو گئے، بابوں کو ہم مانتے نہیں ہیں۔ تو یہ نئی فکر امت میں مزید انتشار کی بنیاد رکھنے کے لیے جو چند سالوں سے عام کی جا رہی ہے، کتاب و سنت کلی طور پر اس کو رد کر دیتے ہیں، اور اللہ کے کامل بندوں کی اتباع اور پیروی کا اللہ اس کے پیارے محبوب علیہ السلام حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان امام بخاری کی شرط پر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، مسند احمد فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا علم پہلے دیکھ رہے اس حدیث، یہ حدیث میں بعد میں پیش کرتا ہوں، لیکن پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان صحیح سند کے ساتھ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لو وزن علم الناس
اگر حضرت عمر کے دور میں جتنی انسانیت روئے زمین پر موجود ہے، پوری روئے زمین کے اصحاب علم و دانش کا علم ایک جگہ اکٹھا کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، وہ علم و عمر اکیلے امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا علم و دانش دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے، فرمایا راجہ علم و عمر علی علم الناس، میں عبداللہ بن مسعود یہ جانتا ہوں کہ حضرت عمر کا علم تمام انسانوں کے علم کے اوپر فوقیت اور برتری دیتا ہے۔ سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ اور محبوب علیہ السلام اس بات کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ کیا یہ حدیث بھی امام بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح نہیں ہے؟ بار بار یہ حدیث بارکہ سے آئے ستہ کی کتابوں میں، دیگر کتابوں میں آ گئی ہے کہ نماز فجر کے بعد محبوب کریم علیہ السلام نے اپنا خواب بیان فرمایا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ میں ایک مقام کے اوپر جلوہ گر ہوں اور دودھ جو ہے وہ میری بارگاہ میں پینے کے لیے اللہ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ فرمایا میں نے شریک تو دودھ پیا اور اتنا پیا کہ روی تو مکمل طور پر اتنا میں نے پیا سیر ہو کر کہ محبوب علیہ السلام فرماتے میرے اصفاری میری مقدس قرآن کی انگلیوں کے ناخنوں میں سے بھی وہ دودھ جو ہے جاری ہو گیا، اتنا میں نے وہ دودھ پیا، اور فرمایا دودھ اس میں سے بچ گیا، اور پھر میرے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ آئے میرے پاس اور میں نے وہ برتن میں جو بقایا دودھ ہے وہ حضرت عمر کو پیش کر دیا، فشارب عمر، میرے پیارے عمر نے پیا وروا، اور عمر نے بھی اس طرح پیا کہ ان کے بھی جسم مبارک کا کوئی حصہ دودھ سے خالی نہیں رہ گیا۔ اب جب محبوب کریم علیہ السلام اتنا رویت انبیاء وحیوں، یہ تو مسلم اصول ہے اس امت کے اندر دلائل شرعیت کی روشنی میں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک خواب جو ہوتے ہیں وہ وحی الہی ہوا کرتے ہیں۔ جب یہ مسلم اصول ہے فقالو، تو محبوب کریم علیہ السلام نے جب یہ اپنا رؤیا منام خواب مقدس بیان فرمایا تو محبوب کریم علیہ السلام کے گھرانے عالی مدار کی نورانی ہستیوں نے محبوب کے پیارے صحابہ کرام مہاجرین اور انصار کی کئی پاکیزہ ہستی رہتی ہے، حضور پھر آپ نے کیا تعامل فرمایا، اس خواب کی تعبیر کیا دی ہے؟ تو کالا العلم، محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ پوری کائنات کے مقابلے میں اللہ نے سب سے زیادہ مجھے علم عطا فرمایا ہے، اور پھر میرے علم کا ایک خاص اتنا حصہ کہ جس سے حضرت عمر مکمل سیراب ہے وہ میرے پیارے عمر کو میرے بات کا سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وفور علمی رکھتے ہیں، وہ علمی مقام ہے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور بالاتفاق آپ جو ہے مجتہد مطلق ہستی ہے مصطفیٰ علیہ السلام کے نائب کہ امت کو آنکھیں بند کر کے حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر کی ابتداء اور پیروی کا حکم مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، لیکن وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انی لاستحجی ان اخالف ابا بکر، فرمایا میرے سامنے علم کے سارے راستے باہ ہوتے ہیں، کھلے پہ ہوتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بچپن کے ساتھی، میرے محبوب کے رفیق دیرینہ، میرے محبوب کے یار غار و بازار، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے امتی اول، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مصدق کے اول، مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر سب کچھ سب سے پہلے نچھاور کرنے والی ہستی حضرت امیر المومنین امام الواصلین الی رب العالمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عمل موجود ہوتا ہے، اتنی راستانی اتنے علم و فضل کے باوجود اور تحقیق کے راستے کھلے ہونے کے باوجود مجھ عمر کو حیا آتی ہے کہ میں کسی معاملے میں حضرت ابو بکر کی مخالفت کروں، جو حضرت صدیق کا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے علم دین کسی بھی کامل استاد سے نہیں حاصل کیا۔ علامہ ابن تیمیہ سے یہی شکایت تو امام تاج الدین سبکی علیہ رحمت فرماتے، یہی شکایت بڑے بڑے اکابر ائمہ دین بعد والے فرماتے کہ علامہ ابن تیمیہ کا مطالعہ بڑا وسیع ہے، لیکن ایک تو 10 من علم، یعنی ایک من علم کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بزرگوں کا فرمان ہے، اور حافظ ابن بطوطہ سے جو پہلے یہ بات لکھ رہے کہ ہر طرف مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہے کہ انسان کے پاس اگر ایک من علم ہو تو ایک من علم سے ہدایت اور روشنی لینے کے لیے اور لوگوں کو رہنمائی دینے کے لیے ایک من علم سنبھالنے کے لیے 10 من عقل باید 10 من عقل کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کر معاملہ ٹھیک بیٹھتا ہے۔